السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرحد طبیہ میڈیکل کالج کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مناعت اور مزیلات، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں مناعت یعنی امیونٹی۔ یہ اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ ایسا ہے کہ مناعت وہ جسمانی قوت ہے جس کے باعث انسان متعددہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ جب کسی شخص میں ہر وقت جراثیم کے زیر اثر رہنے یا کسی اور طریقے سے کسی خاص مرض کے خلاف مناعت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص اس مرض کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے شخص کو سنیح کہتے ہیں، جبکہ مناعت کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 اقسام بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا جو قسم ہے وہ ہے قدرتی مناعت۔ قدرتی مناعت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ مناعت جو انسان میں کسی خاص مرض کے خلاف فطری طور پر موجود ہو۔ انسان اور حیوان میں یہ مناعت مختلف ہوتی ہے۔ سرطان، جذام اور آتشک وغیرہ جراثیمی مادہ اگر کسی حیوان کے جسم میں امتحاناً داخل کیا جائے تو اس کو وہ مرض لاحق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مناعت نہ صرف حیوان اور انسان میں مختلف ہوتی ہیں بلکہ اکثر اوقات یہ ایک جنس کے مختلف افراد میں بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ مثلاً مرض سکل بکریوں اور بھیڑیوں میں کبھی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ گائے اس مرض میں آسانی سے مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا ڈسکس کرتے ہیں اکتسابی مناعت، ٹھیک ہے۔ اکتسابی مناعت سے مراد ہے یہ مناعت کسی متعدی امراض میں قدرتی طور پر مبتلا ہو کر شفایاب ہونے کے بعد جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخص ایک عرصہ تک اس مرض میں دوبارہ حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو نمبر آتا ہے مصنوعی مناعت۔ تو چند متعدی امراض کا پہلا حملہ یا دوسرا حملہ کامیا ہوتا ہے یا اس کی شدت کو کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 مناعت ذاتی، نمبر 2 مناعت قہری۔ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مناعت ذاتی۔ جب کسی شخص کے جسم میں غیر مہلک مقدار میں زندہ، نیم زندہ یا مردہ جراثیم کو یا صرف اس کی سمین کو داخل کیا جائے تو وہ اس شخص میں ایک عرصے کے واسطے اس مرض کے خلاف مناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح پیدا کردہ مناعت کو ذاتی مناعت کہتے ہیں۔ اسی اصول پر چیچک، پلیگ اور ہیضہ وغیرہ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے کا علاج کو ویکسینیشن علاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا آتا ہے مناعت قہری، یہ اس طرح پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے انسان جانور میں بطریق مذکورہ بلا مناعت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عمل عموماً گھوڑوں کے جسم پر کیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح جانور کی حبل الورید سے خون نکال کر اس کی مائعۃ الدم سیرم پر جس پر مناعت ذاتی پیدا ہوتی ہے علیحدہ کر کے بذریعہ جلدی یا وریدی پچکاری جسم انسانی میں داخل کی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ انسان میں بھی مناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے حاصل شدہ مناعت قہری کہلاتی ہے۔ اس عمل پر علاج مسلی یعنی سیرم تھراپی کا انحصار ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک آتا ہے وہ ازالہ عفونت یعنی ڈس انفیکشن، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے مراد معمولی طور پر صفائی نہیں بلکہ اس سے مراد مادہ چوت کو زائل کرنا یا جراثیم مرضیہ کا پورے طور پر قلع کما کرنا کے چھوت دور کرنے کے 3 ذریعے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 قدرتی، نمبر 2 طبی، نمبر 3 کیمیاوی مزیلات عفونت۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ آتا ہے قدرتی مزیلات عفونت۔ اس کا جو ڈیفینیشن ہے تازہ ہوا، سورج کی روشنی یعنی دھوپ اکثر جراثیم پر مہلک اثر رکھتی ہے۔ یہ عفونت دور کرنے کے لیے قدرت کے بڑے ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے۔
اور دوسرا جو آتا ہے طبی مزیدات عفونت، اس میں حرارت کی 4 مختلف صورتیں ہیں: جلانا، گرم ہوا، جوش دینا، باف، کسی چیز کو جلا دینے سے چوت دور کرنا، یا خوب گرم کرنے سے چوت دور کرنا، یا حرارت اپنی مختلف شکلوں میں سب سے زیادہ مؤثر مزیل عفونت ہے۔ اس میں نمبر 1 جو آتا ہے جلانا، اس کا درجہ سب پر بالا ہے۔ آگ عفونت مواد یا جراثیم وغیرہ کو جلا کر عفونت کو نیست و نابود کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی وبائی مریض کے اچھا ہونے یا مر جانے پر اس کی مستعملہ اشیاء یعنی کپڑے، تکیے، میلی رضائی چادر وغیرہ تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کر بٹی تنور یا گڑے میں جلا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو دوسرا آپشن آتا ہے گرم ہوا، تو وہ یہ ہے کہ خاص قسم کے تنور کو گرم کر کے چوت والی چیزوں کی چوت دور کرنا سب سے موزوں طریقہ ہے، لیکن اس طریقے سے اکثر اشیاء جل جاتی ہے۔ یہ طریقہ بہت کم معمول ہے۔ تیسرا جو آتا ہے جوش دینا، ازالہ عفونت کا یہ نہایت آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ عفونتی کپڑوں اور بعض ظروف کو کھولتے پانی میں جوش دینے سے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو آپشن آتا ہے باف دینا، عفونتی کپڑوں وغیرہ کے لیے اس طریقے کو سب پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس میں ان کے جلسنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن باف ایک خاص قسم آلہ سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کیمیاوی مزیلات عفونت۔ یہ مختلف ناموں سے خاصی تعداد میں مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں۔ عام طور پر دافع بدبو اور مانع عفونت ادویہ کو بھی دفع عفونت خیال کیا جاتا ہے، جبکہ دافع بدبو دوا وہ ہے جو جراثیم کو ہلاک کرنے کے لیے بالکل ناقابل ہوتی ہے، مثلا کوئلہ، تمباکو کا دھواں، یوکلپٹس آئل، کافور کی جو گولی ہوتی ہے نا وہی، اور یہ سب دافع بدبو ہے۔ مانع عفونت ہے جو جراثیم کے عملی اور ان کی افزائش کو روک دیتی ہے لیکن ان کو مار نہیں سکتی، یا مثلا یورک ایسڈ دافع عفونت یا مزیل عفونت دوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے گیسی مزیلات، ٹھیک ہے۔ گیسی مزیلات یہ 3 ہیں: سلفر ڈائی آکسائڈ، کلورین گیس، ٹھیک ہے، فارم الڈیہائڈ گیس۔ ازالہ تعفن کے لیے گندھک کی دونی دینا حکیم بقراط کے زمانے سے مستعمل ہے۔ جس کمرے میں گندھک کی دونی دینا ہے اس میں سے تمام آرائشی سامان نکال لے، اور اگر ان میں کوئی روزن وغیرہ ہو تو اس پر کاغذ لگا دے، ٹھیک ہے، اور چیتڑوں سے بند کر دے۔ گندھک سلگانے سے پہلے کمرے کی ہر چیز، دیواروں اور فرش کو 20 پانی سے کسی قدرتر کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس گیس کا اثر نمی میں ہوتا ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہو تو گندھک کو لوہے کی کڑاہی یا نٹی، ٹھیک ہے، کے گملے میں ڈال کر اس کو پانی کے ڈب یا کسی تشت میں رکھ دینا چاہیے۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ازالہ عفونت کے عملی طریقے۔ اب ہم طریقے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وبائی ہیضہ میں مریض کی قے، دست، ہمی محرقہ بطنی میں مریض کا بول، براز اور پیچش میں مریض کا پاخانہ، سیل اور نمونیا میں مریض کی بلغم، خناق و وبائی خسرہ، کالی کھانسی اور انفلوئنزا میں مریض کے ناک اور حلق کی رطوبت نہایت خطرناک ہے۔ یہ متعدی امراض کو پھیلانے کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی سمیت کو دور کرنے کے لیے درج ذیل سلوشن بڑے کارآمد ہیں: نمبر 1 کاربولک سلوشن، نمبر 2 ایزال سلوشن، ٹھیک ہے، نمبر 3 سائلین، نمبر 4 جو ہے وہ پرکلورائٹ مرکری، ٹھیک ہے،
اور پانچواں جو آپشن ہے فارمیلڈی ہائڈ لوشن، نمبر چھٹا جو ہے وہ ہے بلیچنگ پاؤڈر، ٹھیک ہے، اور ساتواں جو آپشن ہے وہ اس میں ہے چائنا سالٹ سلیوشن، ٹھیک ہے۔ ان سلوشن کو درج ذیل امراض میں سے کسی پر استعمال کیا جا سکتا ہے: وبائی ہیضہ، حمیمہ محرقہ، پیپش سیل، نمونیا، خناق، وبائی خسرہ، کالی کانسی اور انفلوئنزا۔ اس کے بعد آتا ہے مریض کے کپڑوں کی چوٹ دور کرنا۔ متعدی امراض کے کل کپڑے مثلا رومال، تولیہ، چادر، دری، کمبل، لحاف اور پہننے کے کپڑے جلانا جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو سوتی کپڑوں کو ابلتے پانی میں ڈال دیا جائے اور 5% والی کاربولک سلیوشن، 10% والے فارملین لوشن، ٹھیک ہے، یا مرکری 10,000 میں ایک اور ایزال سلیوشن 20 میں ایک شامل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ختم ہو جائے گا۔